بڑی حیثیت ہے کہ یہ جو ڈویژنز کریٹ ہو گیا یزید کی وجہ سے اور اس کی حکومت کی وجہ سے کہ اس نے اپنی پاور کے لیے بعض مسلمانوں کو اپنی طرف کر لیا اور بعض مسلمان الگ ہو گئے. اسی طریقے سے جن مسلمانوں نے یونٹی کا دعویٰ کیا تھا اور سپورٹ کا دعویٰ کیا تھا حضرت حسین سے، وہ سب کے سب ہٹ گئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یونٹی کی کیا حیثیت ہے، کہ مسلمانوں کو یونائٹڈ رہنا ہے، جڑے رہنا ہے ایک دوسرے کو. ایسا نہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں گندا عمل کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. نہیں، مسلمان ہے اسے قریب کرو. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. تمام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، اور دنیاوی چیزوں کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہیں، پاور کی خاطر، حکومت کی خاطر لڑنا جھگڑنا نہیں. اسی طریقے سے تیسری چیز، آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت پہ قائم رہنا. حضرت حسین کیوں اٹھے یزید کے خلاف؟ چونکہ یزید ایسا کام کر رہا تھا جو رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی سنت اور ان کے طریقے کے خلاف تھی. تو انہیں دین کو، اسلام کو بدعت سے، ابھی بدعت کیا ہے بتائیں گے، دین کو اور دین اسلام کی ٹیچنگز کو محفوظ رکھنا تھا، اسے پریزرو کرنا تھا، اسے بچا کے رکھنا تھا. اس لیے وہ سنت کو قائم کرنے کے لیے اور بری چیزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر وقت اپنی زندگی میں سنت کو قائم کرنا ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کربلا کے بہت سارے لیسنز ہیں. آپ جتنے زیادہ ڈیپلی اس واقعے کو پڑھیں گے آپ کو نئے نئے لیسنز آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو آخری لفظ یہ ہے کہ ہمیں بدعت سے بچنا ہے. نیکسٹ پیج. بدعت کسے کہتے ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ بدعت کہتے ہیں انوویشن کو. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ایک انسان بعد میں آ کر ایک نیا کام شروع کر دے اور اسے اسلام کا حصہ بنا دے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. یعنی بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، لیکن بعد کے لوگ اس چیز کو دین بنا کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا دین کا حصہ بنا دیا. وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بدعت. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ تو بدعت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. بدعت یہ ہے کہ دین میں ہم کوئی ایسا نیا کام کرنے لگ جائے جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین میں ہم کوئی ایسا کام کرنے لگ جائیں، ایسی چیز ایجاد کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اسے بدعت کہتے ہیں. آگے چلیے. اچھا، اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وی لو حضرت حسین. لیکن حضرت حسین کیوں اٹھے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ چونکہ بدعت کو ختم کرنا تھا اور سنت کو نافذ کرنا تھا. سنت کو نافذ کرنا تھا اور بدعت کو ختم کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ بعض ایسے ہیں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، لیکن خود بدعت میں انوالوڈ ہیں. آپ نے محرم میں کئی لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. دیکھا ہے؟ ماتم حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. حالانکہ وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کہ بھائی حضرت حسین کو آج شہید کیا گیا تو ہم غم منا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. لیکن کیا صحابہ نے یہ کیا تھا؟ کیا کسی کے انتقال پہ رسول اللہ نے ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے کسی کے انتقال پر ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے کسی کے، حضرت حسین کے انتقال کے بعد دیگر صحابہ نے ماتم کیا؟ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو بعد کے لوگ ماتم کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ کر اور اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ایک کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اور ماتم کے تعلق تو صاف صاف اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. حدیث ہے بخاری کی کہ جو بھی اپنے گالوں کو، اپنے چہرے کو مارے، اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے، اپنے کپڑے کو پھاڑے، اور جو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے نوحہ خوانی کرتے، چیختے چلاتے، اپنے آپ کو مارتے، جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہے جو مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اب چاہے وہ جتنا دعویٰ کرے کہ ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں، حضرت علی کو ماننے والے، نہیں. حضرت علی اور حضرت حسین کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین میں بدعت اور انوویشنز کو بنا لیں.
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو ویسا کر لیں جس طریقے سے حضرت حسین کی تھی، جس طریقے سے حضرت علی کی تھی۔ تو حضرت علی اور حضرت حسین کی تعلیمات میں سے ماتم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ محرم میں دیکھتے ہیں جھنڈے لے جاتے ہیں لوگ، دیکھا ہے؟ کتوں نے دیکھا ہے؟ جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، دیکھا ہے؟ الگ الگ ماڈلز بنا کر، اسٹرکچرز بنا کر لے جاتے ہیں، دیکھا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، یہ سب انوویشن ہے، چونکہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو آپ کے علاقے سے، محلے سے اگر ماتم کرنے والے گزر رہے ہوں، جلوس نکل رہا ہو، تو آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ گناہ کا کام ہے، بدعت کا کام ہے، اور گناہ کے کاموں میں ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ محرم میں کیا کرنا ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، روزہ رکھنا ہے کثرت سے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی الگ عمل رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ماتم کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے لے کر جانا، ڈھول بجانا، جو کہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لاسٹ پیج۔ لو آل دا صحابہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ صحابہ کون ہیں، پھر صحابہ میں اہل بیت ہیں، اہل بیت بھی صحابہ میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے تمام صحابہ سے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جھوٹا کلیم ہے، وہ کلیم کرتے ہیں لیکن بعض صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ راشد تھے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان کو، حضرت عائشہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیا وہ مسلمان صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ اسلام کے بیسک اور فنڈامنٹل ٹیچنگز میں سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ میں کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے۔ تو جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، حضرت معاویہ اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب شامل ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینز، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب صحابہ میں اہل البیت بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ان پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی، وہ صحابہ میں داخل ہے۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کو گالی دینا علیاذ باللہ، یا ان کے بارے میں بری نیت رکھنا، یا یہ سمجھنا کہ وہ اچھے نہیں تھے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے اس حدیث کی روشنی میں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال تک تم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ان کی اتنی قربانیاں ہیں کہ وہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تب بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ چلیں، تو اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ تقریباً ساری چیزیں کور کر لی۔ اب آج کے ورک شاپ کا کنکلوژن ہے، بہت زیادہ وقت لے لیا، معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے، تو اس کو ہم مختصراً جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے محرم کی امپورٹنس کو جانا، ٹھیک ہے؟ محرم اشہر حرم میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، لاسٹ پیج ہے۔ سب سے پہلی چیز محرم، امپورٹنس آف محرم، یہ سیکرڈ منتھس میں سے ہے۔ اور دوسری چیز فاسٹنگ آن دا ڈے آف عاشورہ، عاشورہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہی ہے محرم میں کرنے کا کام۔ آپ محرم میں عاشورہ کے دن بھی روزے رکھیں اور دوسرے دن بھی روزہ رکھیں اور اللہ سے عبادت کریں اللہ کی۔ تیسری چیز ورچوز آف اہل البیت۔ اہل البیت کون ہے ہم نے یہ جانا، سب سمجھ گئے اہل البیت کون ہے، اور سب سمجھ گئے کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز اسٹوری آف کربلا، کربلا کا پورا واقعہ کیا ہے جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم چل گیا۔ اب بتائیے، ہاتھ اٹھائیے، کتنے کو معلوم ہے کہ کربلا کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ ابھی بھی کبھی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ چلا اسٹوری آف کربلا کیا ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ حضرت حسین کو کس طریقے سے قتل کیا گیا کربلا میں، سب کو پتہ چل گیا؟ الحمدللہ۔ اور اس سے کیا لیسنز ہمیں ملتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا۔ ان میں سب سے اور پانچویں چیز ہم نے کیا سیکھا آج کہ بدعات سے بچنا ہے۔ کربلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ماتم کرنے لگ جائیں،
اسلام میں ہم صرف 2 دن کو مناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم محرم مناتے ہیں. محرم کوئی منانے والی چیز نہیں ہے. منانا، سیلیبریٹ کرنا یا اس چیز کو منانا، اس کا تعلق صرف 2 دن سے ہے. وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کون سی 2 عیدیں؟ بس مسلمان مناتے ہیں اگر کسی چیز کو تو ان 2 چیزوں کو، باقی چیزوں کو منایا نہیں جاتا ہے. ہاں محرم میں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں لیسنس ملے اور وہ چیزیں وہ ہو. تو بدعت سے ماتم، جھنڈے، جلوس اور اس طرح کی جتنی چیزیں اور جتنی بدعتیں سب سے بچنا ہے. چھٹی چیز ہم نے کیا سیکھی؟ نیکسٹ پہ چل جائیے. ہاں، تمام صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں. تمام صحابہ کرام سے ہم ایکولی محبت کرتے ہیں، جن میں اہل البیت بھی شامل ہیں اور تمام صحابہ بھی. آخری بات، صحابہ کرام میں بھی الگ الگ اسٹیٹس ہے. الگ الگ کیا ہے؟ اسٹیٹس ہے. بعض سے بڑھ کر ان کی حیثیت ہے، زیادہ فضیلت ہے. تو تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے ہائیسٹ رینک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. سیکنڈ ہائیسٹ رینک عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور تیسرا رینک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. چوتھا رینک بس. چلیں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزہ بھی آیا ہوگا. مزہ آیا؟ سیکھنے کو ملا کچھ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر میں پھر میں اپنے ولی رحمانی بھائی اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے ماشاءاللہ پیچھے بھی اور ادھر بھی، ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اور بہت ہی یعنی امپورٹنٹ ٹاپک پہ اس ورکشاپ کو کنڈکٹ کیا. اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.